نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد برادران اسلام، اور جہاں تک مجھے اندازہ ہے کہ کچھ خواتین کی جمع ہیں تو خواتین اسلام مختصر ترین بات میں جو ذاتی باہر ٹھہرے ہوئے ہیں یا اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ مسجد کے اندر آ جائیں، جگہ ہے ماشاءاللہ، بیٹھ سکتے ہیں، ٹھہر کے کیوں سن رہے ہیں؟ جزاک اللہ۔ کوئی عذر ہو یا کوئی کسی خدمت میں معمول ہو تو الگ بات، بیٹھ جائیں تو انشاءاللہ فائدہ ہو جائے۔ جزاک اللہ۔ اعتراف خدمات کے طور پر یہ بات کہی جائے تو بیجا نہیں کہ اس علاقے کو علمی و روحانی سرسبزی و شادابی جو میسر آئی ہے، جہاں اوروں کا حصہ ہے وہیں بہت بڑا حصہ ڈاکٹر مقبول صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اس سلسلے میں مجھے جو باتیں معلوم ہیں اس میں سے ایک بات سناتا ہوں، وہ یہ کہ ایک مرتبہ شاید میری بات کی تصدیق کے لیے ان کے فرزندان موجود ہوں، دارالعلوم حیدرآباد جانا ہوا ڈاکٹر مقبول صاحب کا، وہ اپنے لڑکے حافظ شفیق صاحب کو لے کر پہنچے تھے۔ تو حضرت عاقل علیہ الرحمہ سے کہا کہ حضرت ہمارے بچے کو آپ مدرسے میں داخلہ عنایت فرمائیے۔ حضرت عاقل علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ بھائی ایک شرط پر آپ کے بچے کو داخلہ دوں، کیا بھائی میں صحیح سنا رہا ہوں؟ ایک شرط پر آپ کے بچے کو داخلہ دوں گا۔ وہ شرط کیا؟ بولے تمہارے کوزگی میں ایک مدرسہ قائم کرو، بلکہ وعدہ کرو تو میں تمہارے بچے کو داخلہ دوں۔ یوں بزرگوں نے اس علاقے کے لیے شروع سے عزائم کیے، ارادے کیے۔ اس کے بعد ایک خاص بات آپ کو سناؤں، وہ یہ کہ ہر علاقے میں کہیں بھی کام کرنا ہو ابتدا میں مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، دین ایسے ہی نہیں آ جاتا۔ خود سید دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جب ابتدائی زمانے میں لوگوں کو دین کی دعوت پیش فرما رہے تھے تو کافی مجاہدات سے گزرنا پڑا۔ ان مجاہدات میں اپنے شیخ کے اشارے پر ثابت قدمی سے جمع رہنا یہ بہت بڑا مرقہ اور کمال ہوتا ہے۔ حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت حالات ایسے ہیں، فرمایا کوئی بات نہیں، آپ وہیں رہیں، اور اگر میں قسم کھاؤں اس پر تو حانث نہیں ہوں گا۔ جب سے حضرت صوفی صاحب نے فرمایا کہ آپ کو کوزگی میں کام کرنا ہے، تب سے انہوں نے کوزگی چھوڑا نہیں ہے۔ کیا وہ کہیں گے انہوں نے چھوڑ کے؟ یہ ہے وہ ڈٹ جانا اپنے شیخ کے اشارے پر کہ میرے شیخ کا منشا یہ ہے تو اس کے لیے میں جاؤں۔ تو یہاں ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ عاشقین کی باتیں، بچیوں کو جب رخصت کرتے ہیں نا تو ایک بات بولتے ہیں، یہاں سے ڈولے میں جا رہی، وہاں سے ڈولی میں سے نکلنا، یہاں سے ڈولی میں سے جا رہی، وہاں سے ڈولے میں سے نکلنا۔ ویسے حضرت نے ان کو گویا یوں سمجھے کہ اپنی جانب سے اجازت مرحمت فرما کر اس علاقے کا دلہا بنا دیا، اور وہ جب یہاں سے گئے ہیں تو ان کا ڈولا ہی گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی ان قربانیوں کو قبول فرمائے، ان مجاہدات کو قبول فرمائے۔ الغرض یہ جو دنیا ہے اس میں بقا کسی کو حاصل نہیں، کل من علیہا فان، ہر روح اور ہر غرضی روح کو فنا ہونا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی ذات اگر کسی کی ہے تو وہ رب ذوالجلال کی ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات باقی رہنے والی نہیں۔
ہاں اس موقع پر دکھ ہوتا ہے اہل خانہ کو، بالخصوص قریب ترین جو بیوی ہے، بچے ہیں، بچیاں ہیں، غم سے نڈھال رہتے ہیں۔ اس موقع پر ان کی ڈھارس باندھنے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشان نہ ہو، ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى، جو کچھ اللہ نے لیا وہ اللہ ہی کا دیا ہوا تھا، اور ہر چیز کے لیے اللہ نے یہاں پر ایک مقدار متعین کر دی ہے کہ کس کو کتنی زندگی گزارنی ہے اور دنیا کے نقش و نگار سے کتنا کس کو فائدہ اٹھانا ہے۔ اس دنیا کی زندگی کے اندر فکر آخرت کو اوڑھ لینا اور اپنی یہ جو اموات ہیں ان اموات کے ذریعے سے یہ درس عبرت لینا کہ انسان کی زندگی کا خلاصہ کیا ہے، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ اس دنیا سے ہم سب کو جانا ہے۔ یہ محاسن کا جو تذکرہ ہے یہ اس لیے ہے کہ ان کے نقوش قدم ہیں، اس کو پکڑ کر ہمیں چلنا ہے۔ عزم کریں، ارادہ کریں کہ صاحب اتنی صفات نہیں تو نہیں، چند صفات اس میں سے کچھ ہمارے اندرون میں بھی آ جائیں تو ہماری نجات کا ذریعہ ہو جائے۔ فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، اہل خانہ سے ہماری گزارش ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اہل خانہ سے جب ملتے تو یوں فرمایا کرتے کہ اس پر صبر کرو اور اللہ سے اجر کی امید رکھو۔ کرنے کا کیا کام ہے؟ وہ جو کر گئے ہیں وہ کام کرنے کے ہیں۔ امام الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کے ذریعے سے نام اعمال میں جو ثواب کو پہنچانے کا ذریعہ ہوتا ہے وہ کٹ جاتا ہے۔ یعنی آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کے نام اعمال میں لکھا جا رہا، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ نکالتا ہے، حج کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں، ضرور ثواب لکھا جاتا ہے۔ لیکن اذا مات الانسان، ادھر آدمی کو موت آ گئی، انقطع عنہ عملہ، اس سے یہ عمل کا جو معاملہ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ حیات نہیں ہے تو عمل نہیں، عمل نہیں ہے تو حساب کتاب میں نہیں پہنچتا۔ اللہ ثلاثہ، تین باتیں ایسی ہیں جس کی استثنائیت فرمائی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ الا من صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ کر دو جو جاری رہے۔ اب اس کو مختلف تعبیروں میں ڈھالا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے کنواں کھدوا دیا اور اس سے پانی مل رہا ہے، تو جب تک لوگ پانی سے سیراب ہوتے رہیں گے اس وقت تک آدمی کے نام اعمال میں اجر ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ کسی آدمی نے کوئی عمارت قائم کر دی تو جب تک اس عمارت سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، چاہے وہ دعا کریں نہ کریں، بنانے والے کی نیت کے مطابق اللہ رب العزت اس کے نام اعمال میں اجر عطا فرما دیتے۔ ان کا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے تعلیم دین کے لیے خود عمارت کے کھڑا کرنے کے واسطے تگدو اور محنت فرمائی۔ اس صدقہ جاریہ کے کرنے میں وہ شامل، اس میں ثواب دو طرح کے لوگوں کو ملتا ہے، ایک ان لوگوں کو ملتا ہے جنہوں نے اپنا مال لگایا، اور دوسرا ان کو جو مال لے کر آئے اور برمحل اس کو استعمال فرمایا، یہ انہی میں سے۔ اللہ ان کو بھی محروم نہیں کرے گا، اللہ ان کو بھی محروم نہیں کرے گا۔ اور دوسری چیز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی او علم ينتفع به، کہ ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے۔ ان کے اندرون میں یہ بس بھی پایا جاتا ہے کہ بذات خود حضرت صوفی علیہ الرحمہ سے استفادہ کرتے کیے ہوئے تھے اور لوگوں کو ان علوم سے آشنا کراتے تھے جو ان کے پاس جب سے اب تک آپ سن ہی رہے ہیں، اس لیے میں ریپیٹ نہ ہو مختصر کر دیتا ہوں بات۔ جو علوم حضرت سے لیے وہ جو ملتا اس کے سامنے تذکرہ ہے۔ خود میری
12 جون کو غالباً یا 22 جون کو ان سے ملاقات ہوئی تھی، جب یہاں پر مکتب کے افتتاح میں میری حاضری ہوئی تھی۔ تب تھوڑی دیر مذاکرہ ہوا، تو جتنی دیر ہم بیٹھے تو اس وقت میں حضرت نے بہت سی تعلیمات اور حضرت کے ساتھ رہے ہوئے تاثرات کو پیش فرمایا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو کسی چیز سے محبت ہو جاتی ہے تو اس محبت کی بنیاد پر اس کا تذکرہ اس کی زبان پر جاری ہوتا ہے۔ علم سے محبت تھی، تینوں طرح کے علوم سے۔ ایک دعوت کے علم سے مناسبت تھی، دوسرے علم دین تعلیم و تعلم سے مناسبت تھی۔ اس مناسبت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ مدرسے کے قیام کے لیے تگدو اور محنت فرمائیں، اور تیسری چیز خود اپنی اولادوں میں حفظ قرآن کو جاری رکھنے کے لیے اپنی اولاد کو حافظ بھی بنایا، عالم بھی بنایا، مفتی بھی بنایا۔ تو اب یہ جب تک دین کا علم اس میں چلتا رہے گا، اب یہ لوگ پڑھے اور پڑھنے کے بعد خود اپنی عبادت کریں گے تو اس کا ثواب ان کو ملے، اور پھر اگر یہ کسی دوسرے کو سکھائیں گے تو ان کے سکھانے کی وجہ سے اس کا ثواب ان کو ضرور ملے گا، کیونکہ انہوں نے اپنی اولاد کو علم دین سے آراستہ کر دی۔ یہ ہے نفع دینے والا علم، اور علم ينتفع به، جس سے پے در پہ متعدی، یعنی ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، پانچواں، اس طرح ایک دوسرے سے یہ علم منتقل ہوتا رہے، اور پہلے والے کو اللہ محروم نہ کرے، ان لوگوں میں سے یہ عادت ہے۔ اور تیسری چیز او ولد صالح یدعو لہ، فرمایا کہ نیک اولاد کا چھوڑنا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے اس زمانے میں۔ اولاد آدمی چھوڑ جاتا ہے، ادھر باپ کا جنازہ دفن نہیں ہوتا اور پیچھے لڑائی شروع ہوتی ہے کہ فلاں پلاٹ میرا ہے، فلاں مکان میرا ہے، فلاں تجارت میری ہے، فلاں ملازمت میری ہے۔ کوئی دعا کی طرف توجہ نہیں دیتا، کوئی جنازے کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ نیک اولاد کا چھوڑنا یہ بہت بڑا کارنامہ، اور یہ کارنامہ انہوں نے انجام دیا کہ پیچھے نیک اولاد چھوڑی۔ میں جانتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ ان کی اولاد میں بھی اللہ رب العزت نے قائم اللیل پیدا فرمائے، نہ صرف بیٹے بلکہ بیٹیاں بھی قیام لیل کرنے والی، راتوں کو کھڑی رہنے والی۔ اس لیے کہ ان کی ایک دختر جامعہ اسلامیہ الکوثر کے پڑوس ہی میں رہتی، وہیں سے فقیر کا ناشتہ آ جایا کرتا ہے۔ ارے میں بولتا ہوں کہ بھائی یہ روزانہ صبح عورتوں کو تکلیف دینا، بولے نہیں مجھ سے وہ تہجد سے ہوشیار رہتے، پریشان ہونے کی کوئی بات۔ اللہ تعالیٰ نے خود ان کو نمازی اور تہجد گزار بنایا تھا، تو اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ نے نیک اور صالح بنایا، اور ایسی اولاد کے جو تہجد قائم کرنے والی ہو، ایسی اولاد ہماری بنی، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری اولاد ایسی ہو جائے۔ تو اس کے لیے وہ فکریں چاہیے جو فکریں حضرت مقبول رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ امید کرتا ہوں کہ میری یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں۔ بھائی یہ دنیا وہ ہے، یہاں سے جانے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہے جو یہاں سے جاتا ہے اپنی جزا اور سزا کے لیے، اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جو نہ جزا کے لیے جاتے ہیں نہ سزا کے لیے۔ حضرت مقبول علیہ الرحمہ انہی میں سے ایک تھے، یہ نہ جزا کے طالب تھے نہ سزا کا خوف تھا، یہ تو رب کی ملاقات چاہنے والوں میں سے تھے۔ یہ وہ لوگوں میں سے الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، ایک حبیب کو دوسرے حبیب سے ملنے کے لیے جو پل ہے نا وہ موت ہی ہے، اور اس سے گزر کر اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں وہ منتقل ہو جاتے ہیں اور محبوب سے ملاقات کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اپنے قریب کرنے کے لیے اس موت کے پل سے گزار دیا ہے۔ اللہ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مختصر سی گزارشات اس وقت رکھی گئی، اور اس وقت میں تمام اہل خانہ سے تعزیت مسنونہ پیش کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور حضرت مقبول علیہ الرحمہ کو درجات عالی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔